اگر شیعہ کی عداوت رکھتے ہیں، شیعہ سے بغض عناد رکھتے ہیں، شیعہ سے متعلق کوئی فیصلہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مسجد میں صلاۃ والسلام آذان سے کرو شروع کروا دیجیے، آج سے ہی کروا دیجیے، پہلی مہم یہ کرا دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ آ گئے، پیارے بلال آذان تو کہہ دو نا۔ کہا کہ میں آذان نہیں کرتا۔ کہا کیوں نہیں آذان کہنا چاہتے آپ؟ کہا اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میں جب آذان کہتا تھا، سرکار کا نام آذان میں آتا تھا، تو میں آذان کہتے کہتے سرکار مدینہ علیہ السلام کی طرف مشت مبارک سے اشارہ کرتا تھا، یہ ہے محمد رسول اللہ سبحان اللہ، اور میں آذان کے دوران ہی سرکار کی زیارت کیا کرتا تھا۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ میرا عشق ابھی جوش مار رہا ہے، میری محبت اس وقت تقاضا کر رہی ہے کہ محبوب کسی صورت سے نظر آ جائے، تو میں اگر آذان کہوں، آذان میں جب میں یہ کلمات کہوں اور وہ پیارا محبوب نظر نہ آئے تو پھر تم لوگ کیا کرو؟ بیٹھے دونوں اپنے اپنے دلائل دینے لگے، لیکن حضرت بلال تیار نہیں ہو رہے۔ حضرت امام حسن کو لایا گیا، امام حسین کو لایا گیا، دونوں کو لا کر کہا گیا کہ شہزادے تم ان سے کہو گے نا تو تمہاری بات یہ سن لیں گے۔ دونوں بچے تھے، کہنے لگے اے بلال آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا اے پیارے شہزادے ہم سے زیادہ آپ کو کون جانتا ہے؟ ہم نے تو آپ کو رسول کے کاندھے پر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو آپ کو رسول کے سینے پر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو پیارے حبیب علیہ السلام کے پیٹ پر چڑھتے ہوئے حسین تم کو دیکھا ہے، ہم سے زیادہ کون تم کو جانتا ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں نا؟ آپ ہماری بات کو رد تو نہیں کیجیے گا؟ کہا میں شہزادے رد نہیں کروں گا۔ کہا ہم دونوں مل کر آپ سے کہتے ہیں کہ آذان سنا دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان سنانے لگے۔ جب اسی کلمات پر پہنچے جس میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی آ رہا تھا، حضرت بلال تڑپ کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے سیدھے ملک شام چلے گئے، سیدھے وہاں چلے گئے، اب نہیں گئے۔ چلیے یہ واقعہ آپ نے سن لیا نا، میں واقعہ جملہ معترضہ کے طور پر بتایا، ملک شام سے آئے اور گئے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ ہر کام کو بدعت کہہ کر رد کرنے کی کوشش نہ کیجیے، کبھی عشق و محبت کے پیمانے پر بھی دیکھ لیا کیجیے، کبھی ایک عاشق صادق بن کر بھی دیکھ لیا کیجیے، کبھی محبت کی نظر سے بھی دیکھ لیا کیجیے۔ حضرت بلال قبر انور پہ صبر کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق عشق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو اٹھا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قسم کو رکھ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر، لیکن اے عمر آپ تو بڑے شدید ہیں، لیکن اٹھا کے انہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت عشق کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ چلیے صاحب میں اور آپ کی گفتگو ہے، یہ بدعت کے مفہوم آپ سمجھ گئے مختصر لفظوں میں۔ دوسرا اعتراض ان کا ہے کہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے، غیر مسلم قوموں سے مشابہت ہے۔ کبھی یہ اس بنا پر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ کیشن کے جوان کی طرح ہے، ہندوؤں کو دیوتا ہے۔ میں مختصر اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ ہندو کا دیوتا دیوا یہ تو ہندوستان کی بات ہے، عرب کے لوگ تو اس کو جانتے نہیں۔ پھر عرب کے لوگ جو مناتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو آپ ناجائز کیا کہہ کر دیجیے گا؟ وہ تو جانتے بھی نہیں کہ ہندو کے دیوتا کتنے ہیں صاحب، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ ملک پاکستان میں قریب رہنے والے ہیں، نئی نسل سے پوچھئے تو کرشن کو جانتے ہیں؟ یہ نہیں جانتے صاحب۔ تو عرب کے لوگ جو عرب میں میلاد مصطفیٰ مناتے تھے تو ان کو کیا کہتے ہیں ناجائز کیجیے گا؟ تو گویا یہ صحیح نہیں، اس کو ہٹائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ برتھ ڈے سے مشابہت ہے، سالگرہ سے مشابہت ہے۔ برتھ ڈے کی اصطلاح بالکل قریب الزمان میں یہ اصطلاح ہمارے سامنے آئی ہے، اور میلاد کو 1000 برس سے پہلے سے مانا گیا ہے۔ یہ برتھ ڈے اور سالگرہ کی اصطلاح تو آئی ہے، لہذا سالگرہ کہہ کر یہ ناجائز کہہ دینا یہ تو اپنی کی بات ہے، لیکن یہ تو 1000 سال سے چلا آ رہا ہے یہ کام، لہذا یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے۔ مشابہت کی بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دیکھیے کوئی جائز کام ہمارے یہاں ایک سنت کام ہے، اس میں مشابہت کیسے؟ دونوں کا جواب یکجا کر کے ایک حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں، جس کو کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اس کا علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ وہ میں اکٹھے دونوں کو مشابہت کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، بدعت کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ
ایک جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب آئے تو اتفاق سے آپ نے اپنے 12 تاریخ کو اسی تاریخ پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک بکری ذبح فرمایا اور اس کا کھانا بنوایا اور کھانا بنا کر لوگوں کو کھلایا۔ بعض علماء ضرور اس طرح گئے ہیں کہ یہ حضور نے اپنا عقیقہ کیا تھا، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ عقیقہ تو آپ کا 7ویں دن ہو چکا تھا صاحب، اور ایک مرتبہ زندگی میں جب عقیقہ ہو جائے تو دوبارہ نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ عقیقہ کی طرف آپ نہ جائیں بلکہ یہ سرکار نے اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے وہ ہے۔ آپ کہیے گا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خود اپنی ولادت کی خوشی منائے؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مسلم شریف پڑھیے، یہ دلائل میں دیتا جا رہا ہوں آپ کو۔ مسلم شریف پڑھیے، سرکار پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو پیدائش تو منا رہے ہیں نا سرکار کو، ولادت کا جشن منا رہے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام۔ آپ نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر، روٹی بنا کر، کھانا پکا کے لوگوں کو جب کھلایا تو یہ آپ نے اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ تو اصل تو صاحب زمانہ صحابہ میں موجود ہے، اسی اصل پر یہ سارے کام بنا دیے گئے۔ تو یہ کام اصل کے بالکل عین مطابق ہے، تو اس کو کس کی ضرورت ہوگی کہ وہ کہیں کہ یہ صاحب بدعت کرنے کو ہٹا دیں؟ اصل تو موجود ہے زمانہ صحابہ۔ ذرا اس پہ غور کرتے چلے جائیں۔ اب میں آپ کو بالکل سمیٹتی ہوئی گفتگو اصل مرحلے کی طرف لے کر آتا ہوں۔ محفل میلاد، نبی کریم علیہ السلام کا جو جشن مناتے ہیں آنے کے بارے میں، اسے آپ نے جائزہ لے لیا۔ بدعت کہہ کر اگر کہیں گے تو آپ نے اس کا جواب سن لیا۔ غیر مسلموں سے مشابہت کی بات کہے تو آپ نے اس کا جواب سماعت فرما لیا کہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے ہی نہیں۔ آپ اگر سالگرہ سے مشابہت کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ سالگرہ تو بھی چند سالوں کی بات ہے کہ اس طرح ہمارے سامنے آئی ہے۔ آپ اگر کرشن دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں کیونکہ یاد کی طرح تم یاد مناتے ہو، یہ تو صرف ہندوستان میں یا عربستان کی طرف کیا کیجیے گا، یہ مشابہت کی بات بھی نہ کرے، یہ بدعت کی بات بھی نہ کرے۔ یہ بالکل نبی کریم علیہ السلام کے نام پر جو محفل پاک کا انعقاد ہم کرتے ہیں یہ بالکل شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے۔ سرکار نے ہر پیر کا روزہ رکھا اور رکھ کر بتا دیا کہ یہ روح اسلام ہے، اس طرح سے میرے جشن کو منانا، سرکار کی ولادت کو منانا، یہ بالکل روح اسلام ہے، عین اسلام کے مطابق ہے۔ اب جانتے کہ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ جب تک مسلمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کا قائل تھا اور اس پر مجتمع تھا اور حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت پہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھتے اور اس زمانے کے بادشاہان اور اس زمانے کے خلفاء اور اس زمانے کے جتنے رؤساء ہوا کرتے تھے اور امراء ہوا کرتے تھے، وہ لوگ سرکار کے نام پر اپنے لنگر کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس وقت تک قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع تھی۔ قوم کی جمعیت اسی میں مجمع ہے کہ میلاد مصطفیٰ منائیں۔ یہ میں تاریخ ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ آج بھی اس بکھرے ہوئے دور میں، اس منتشر دور میں، ہر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے، ہر ایک 1.5 اینٹ کی خانقاہ بنائے بیٹھا ہے، ہر ایک اپنے طور پر چاہتا ہے کہ اسلام کو ہم نے صحیح سمجھا۔ ایسے ماحول میں اگر ان سارے مسلمانوں کو ایک شامدانے کے نیچے اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میلاد ہی ہے، وہ میلاد ہی ان سب کو ایک شامدانے میں جمع کر سکتا ہے۔ یہ بات میں ایک اپنے تاریخی حقائق کی طرف لے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلا تھا تو اس جلوس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر علامہ اقبال عاشق رسول تھا، محبت رسول میں لبریز رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹر اقبال وہ اس جلوس میں شامل تھے، جارندہ ہندوستان۔ اس جلوس محمدی میں جو آج ہمارے یہاں بھی سنیوں نے بڑے جلوس نکالے، پہلے سے معلوم ہوا علامہ اقبال ہمارے، ٹھیک ہے نا، جلوس محمدی میں شامل ہے۔ اتنا بڑا فلسفی شاعر، اتنا بڑا علم رکھنے والا، اس نے بدعت کہہ کر جلوس کا بائیکاٹ نہیں کیا، اس نے بدعت کہہ کر
मिलाद मुस्तफा का बरकत नहीं किया, चुनांचे वो जुलूस में शामिल है, जुलूस एक मकाम पर जाकर रुक जाता है। अब जो बड़े बड़े हमारे वहां पर खुतबा